سورہ توبہ کا رکو نمبر 13 اور 11ویں پارے کا رکو نمبر 2۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت لے جانے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، یعنی جو سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی اور سب سے پہلے انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، وہ انصار ہیں، ان کا درجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ان کے بعد قیامت تک آنے والے مومنین کا درجہ بیان کیا جا رہا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی بھلائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، وردوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وأعد لہم، اللہ نے ان کے لیے تیار کیے جنات، باغات، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور تمہارے آس پاس کچھ گنوار منافقین ہیں، کچھ دیہاتی منافقین ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور کچھ مدینے والے منافقین ہیں۔ اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، کہ جب کہ مدینہ منورہ میں نور و تجلیات کی بارش ہے، اس وقت بھی مدینہ منورہ میں منافقین تھے، تو اب تو حضور کے دور مبارک سے، یعنی آپ کے وصال ظاہری کو کئی صدیاں گزر گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی پیش نظر رہے کہ آپ نے فرمایا جب دجال آئے گا تو اس وقت مدینے میں 70,000 کے آس پاس منافقین ہوں گے، جو مدینہ چھوڑ کر دجال کے ساتھ وہ بھاگ جائیں گے، کیونکہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو مدینے سے نکل کر بھاگیں گے اور جا کر دجال سے مل جائیں گے۔ اور اسی طرح وہ حدیث بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ قرآن پڑھیں گے تو تمہیں ان کا قرآن سن کر اپنا قرآن پڑھنا حقیر لگے گا، اپنی نمازیں تمہیں کمتر لگیں گی، اپنے روزے تمہارے روزے تمہیں کمتر لگیں گے، وہ قرآن حدیث ہی کی بات کریں گے، زبان کے بڑے میٹھے ہوں گے مگر دل میں ایمان نہیں ہوگا، اور وہ رسول اللہ کے بے ادب اور گستاخ ہوں گے، تو ان کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا ان کی جماعتیں نکلتی رہیں گے، اور آخری جماعت وہ دجال سے جا کر مل جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں ذہن نشین رہیں، اور ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہمیں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اگر کوئی مدینے میں ہو، مکے میں ہو، یا بیت المقدس میں ہو، یا مسجد اقصی میں ہو، فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، یمن میں ہو، یا کربلا میں ہو، کسی بھی مقدس مقام پر ہو، ہم یہ دیکھیں گے اس کا عقیدہ کیا ہے، اور اگر عقیدہ درست ہے تو مقدس مقام پر رہنے کا اسے فائدہ ہے، اور اگر عقیدہ درست نہیں تو ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ تو فلسطین میں یہودی بھی ہیں، انہوں نے قبضہ کیے ہوئے، تو یہودیوں کے جب عقیدے درست نہیں اور وہ کافر ہیں تو لہذا اس مبارک سرزمین پر رہنے سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ومن اہل المدینہ، اور کچھ منافقین اہل مدینہ سے ہیں، مردوا علی النفاق، منافقت کی انہیں عادت ہو چکی ہے، لا تعلمهم، تم انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ یہ یہاں پر جاننا اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم عام طور پر لیتے ہیں، یہ خبر لینے کے معنی میں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اے محبوب ہم ان کو سزا دیں گے، یہ اس معنی میں ہے۔ جس نے ہمارے عرف میں کہتے ہیں میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی اچھی طرح گرفت کروں گا اور اس کے تمام معاملات کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا علم عطا فرمایا، اور آپ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون منافق ہے کون مومن ہے۔ ارے دیکھیں تو صحیح، حضرت حذیفہ بن یمان کہ جو صحابی رسول ہیں، انہیں
صاحب سر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے رازدار صحابی ہیں، تو انہیں رسول اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ رسول اللہ کی عطا سے ہر ایک منافق کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے پوچھتے تھے حذیفہ بن یمان سے کہ مرنے والا منافق تھا کہ مومن، ذرا مجھے بتاؤ۔ اگر حضرت حذیفہ کسی نماز جنازہ میں نہ ہوتے، باوجود اس کے کہ وہ پہنچ سکتے اور نہ پہنچتے، تو حضرت عمر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے۔ تو جب حضور کے خادم حضرت حذیفہ بن یمان کو اتنا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علم کی کیا شان ہوگی؟ اور یہ سارے واقعات احادیث میں موجود ہیں، سیرت ستر کی کتابوں میں۔ ارشاد فرمایا سنعذبهم مرتين، جلد ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ کچھ مومنین تھے جو جہاد میں نہیں گئے تھے، صرف سستی ہو گئی۔ اور سستی کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بہت اچھی سواریاں ہیں، تو یہ کھجوریں اتار لوں، باغ سے کھجوریں توڑ کر تیز رفتار سواریوں پہ بیٹھ کر ہم حضور کے ساتھ مل جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، انہوں نے کہا اب جاتے ہیں، اب جاتے ہیں، کل جاتے ہیں، پرسوں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو یہ جہاد بڑا طویل ہوگا تو ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ روم کا بادشاہ بھاگ گیا اور اس کو مقابلے کی ضرورت نہ ہوئی، تو چند دنوں میں واپسی ہو گئی۔ تو جب انہوں نے سنا کہ رسول اللہ واپس تشریف لا رہے ہیں تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم سے تو خطا ہو گئی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جا کر مسجد نبوی شریف کے ستون سے اپنے آپ کو بندھوا لیا، اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے مسجد نبوی شریف کے ستون سے باندھ دو، جب تک رسول اللہ نہیں کھولیں گے ہم نہیں نکلیں گے۔ صرف نماز کے وقت ان کو کھولا جاتا، وضو کر کے نماز پڑھتے، پھر انہیں باندھ دیا جاتا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، تو لوگوں نے عرض کیا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ میرے پاس آتے اور مجھ سے معافی کی درخواست کرتے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، لیکن اب انہوں نے ستون سے باندھ دیا ہے تو میں اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک مجھے اللہ کھولنے کا حکم نہ دے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ایک اچھا کام ملایا، وآخر سیئا، اور ایک برا کام ملایا۔ یعنی برا کام تو یہ کیا کہ جہاد میں نہیں گئے، اور اچھا کام یہ کیا کہ نادم ہو گئے، شرمندہ ہو گئے، اور حضور کے آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو ستون سے بندھوا لیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تبارک و تعالی قریب ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا گیا۔ صحابہ کرام دوڑے انہیں کھولنے کے لیے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ستون سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے کہ ہمارے آقا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمیں نہ کھولیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بڑا پیار کیا اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی رسیاں کھولیں۔ اب وہ اپنا مال لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اس دنیاوی نفع کی وجہ سے ہم جہاد سے دور رہے تو یہ نفع ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، آپ یہ قبول کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تک اللہ کا حکم نازل نہ ہو میں قبول نہیں کروں گا۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقہ، اے محبوب ان کے مال میں سے صدقہ قبول کر لیجیے، اور یہ صدقہ غریبوں میں تقسیم کیجیے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود صدقہ استعمال نہیں فرماتے، نہ آپ کی اولاد پر صدقہ حلال ہے۔ صدقے سے مراد یہاں پر صدقہ واجبہ یا اگر زکوٰۃ ہو تو یہ معاملہ ہے، ورنہ جہاں تک نفلی بات ہے تو نفلی جو خیرات ہے وہ آپ سید زادے کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح صدقہ فطر اور جو صدقہ واجبہ ہیں اسے نہیں دے سکتے۔ تو طاہرہم، آپ انہیں پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور اس صدقے کے ذریعے انہیں ستھرا کر دیں۔ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، اور جہاں تک پاکی کا تعلق ہے کوئی صابن سے پاک کرنا تو نہیں ممکن، نہ پانی سے دھونا ممکن ہے، بلکہ یہاں مراد ہے کہ اے محبوب آپ ان کے دلوں کو پاک کریں، اور دل کو پاک کرنا یہ ما فوق الاسباب ہے،
عام بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کو اللہ نے ما فوق الاسباب پر بھی اختیارات دیے. تو طاہرہم، آپ انہیں پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور انہیں ستھرا کر دیں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعائیں ان کے لیے دلوں کا چین کا باعث ہے، ان کے دلوں کے چین کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم والا ہے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا لوگوں نے نہ جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات قبول فرماتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں تم کام کرو، حسن قریب اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، اور اس کے رسول دیکھیں گے اور مومنین دیکھیں گے. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ رب العالمین کے دربار میں. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کاموں کی خبر کر دے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے توبہ میں تاخیر کر دی. کچھ تو مسلمان وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے بندھوا لیا. 3 وہ تھے کہ جن سے توبہ میں تاخیر ہو گئی. رسول اللہ تشریف لے آئے، سارے منافقین حاضر ہوئے، اور انہوں نے جھوٹی جھوٹی باتیں کہی. حضور کے سامنے انہوں نے جھوٹ بولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چشم پوشی فرمائی، باوجود جاننے کے، حالانکہ قرآن نے بھی بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے چشم پوشی فرمائی، لیکن جب وہ حاضر ہوئے مسلمان حضور کی بارگاہ میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاد میں کیوں نہ آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں منافقوں کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے سامنے جھوٹ چل نہیں سکتا. اب اللہ کے رسول ہیں، اب اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں. اور کوئی بات نہ تھی، صرف دنیا کے مال نے مجھے جہاد سے روک دیا. اس مال کی مشغولیت کی وجہ سے میں نے خیال کیا اب جاتا ہوں، اور وقت گزر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا، اور آپ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں افراد سے نہ کوئی سلام کرے، نہ ان کے سلام کا جواب دے، نہ ان سے کوئی بات کرے، نہ ان کی بات کا کوئی جواب دے، نہ ان کے ساتھ بیٹھے، نہ کھائے نہ پیے، نہ ان سے کوئی لین دین کچھ بھی نہ کرے. اور یہ ان پر پابندی لگائی گئی، اور یہ پابندی 50 دن تک جاری رہی. 50 دن تک مدینہ منورہ میں جہاں جاتے، جہاں یہ بیٹھتے لوگ اٹھ کے چلے جاتے، کسی کو سلام کرتے کوئی جواب نہ دیتا. قریبی رشتہ دار، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوئی. پھر چند دنوں کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کی زوجہ سے کہیں کہ وہ اپنے میکے چلی جائیں. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جدائی کا حکم آ گیا، یعنی کہ طلاق واقع ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا طلاق واقع نہیں ہوئی، صرف ابھی جدا رہنے کا حکم ہے. تو یہ 50 دن تک وہ روتے رہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، اور پورے مدینے کے لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا رسول اللہ کے حکم پر. یہ ہے مومنین کی شان. کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ایسا نہ کریں، یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں. جو رسول اللہ کا حکم ہے، مومن تو وہی ہے، مسلمان تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دے. وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے. اما یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. اس موقع پر کافروں نے بڑا زور لگایا. کافر بادشاہوں کے سفیر آتے
اور ان سے ملاقات کرتے، اور ایک سفیر نے خط بھی دیا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی نے نعوذ باللہ من ذالک تم پر بڑا ظلم کیا ہے، اور پورے مدینے کے لوگوں نے تمہارا بائیکاٹ کیا ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے اور ہم تمہیں مال بھی دیں گے، پناہ بھی دیں گے۔ تو وہ رو پڑتے اور بغیر کسی جواب دیے وہ اس کو پھاڑ دیا اور سفیر کو انہوں نے بھگا دیا، اور پھر روتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں نا کہ ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہمارے بارے میں کافر بھی امید لگانے لگے، تو آپ کرم فرما دیں۔ حالت یہ ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ جب یہ حضور کی طرف دیکھتے تو حضور اپنی نگاہیں پھیر لیتے، لیکن جب ان کی توجہ حضور کی طرف نہ ہوتی تو رسول اللہ نے بڑی محبت سے دیکھتے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے فکر صرف ایک بات کی تھی، حضور سے کتنی محبت ہے، مگر مجھے کوئی فکر نہ تھی، حضور مجھے جو سزا دیں مجھے قبول ہے، بس مجھے ایک ہی فکر تھی، فکر یہ تھی کہ اگر اس حالت میں میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا، میرے آقا میری نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا، تو بس یہی فکر تھی اور کوئی معاملے کی فکر نہ تھی۔ تو میں بار بار رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ اللہ مجھے اس حالت میں موت مت دینا، میں اس دنیا سے جاؤں میرے آقا مجھ سے راضی ہوں۔ کتنا پیارا درس دے رہے ہیں، کتنا پیارا درس دے رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ جہاد میں جانے کا ارادہ تھا، انہوں نے کہا کل جاتا ہوں، پرسوں جاتا ہوں، یہاں تک کہ واپسی ہو گئی، ان کا خیال تھا کہ واپسی تاخیر سے ہوگی، جلدی ہو گئی، اس کے باوجود رسول اللہ ناراض ہو گئے اور 50 دن تک آپ ناراض رہے، اور صحابی رسول کو فکر یہی کہ میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو ہم اتنے گناہ کرتے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اگر ناراض ہو گئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ آقا جس سے ناراض ہو جائیں اس پر رب کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ تو آج ہم پر جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ہیں، ہو سکتا ہے اس لیے ہوں کہ ہم نے گناہ کر کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بدل دیں اور اپنے آقا کو خوش کر دیں اور ہمارے آقا راضی ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی خصوصی کرم نازل فرمائے گا، ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، جس سے اس کی تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو، وہ کفرن اور کفر کے سبب، وہ تفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو۔ قرآن مجید فرقان حمید اس کا ذکر مسجدن سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے مسجد بنائی، لیکن مسجد کے ساتھ آگے فرمایا درارن، نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، وہ کفرن اور کفر کے سبب بنائی، وہ تفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی۔ تو قرآن اسے مسجد بھی قرار دے رہا ہے اور پھر آگے 3 باتیں بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مسجد بنائے لیکن اس کا مقصد دین کی ترویج و اشاعت نہ ہو، بلکہ دین کو نقصان پہنچانا مقصد ہو، کفر کے سبب بنائے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائے۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ مسجد قباء کے قریب منافقین نے ایک مسجد بنائی اور انہوں نے اس مسجد کے متعلق کہا کہ جو کمزور، بیمار، بوڑھے مسجد قباء نہیں پہنچ سکتے وہ اس مسجد میں نماز ادا کر لیں، ہم نے اس لیے لوگوں کی آسانی کے لیے مسجد بنائی۔ لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا۔ اصل مقصد یہ تھا لوگوں کے دلوں سے رسول اللہ کی تعظیم
اور محبت نکالنے کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی۔ وہ وہاں پر جمع ہوتے اور انہوں نے یوں سمجھیے منافقوں کا انہوں نے اڈا بنایا۔ وہ وہاں جمع ہوتے اور وہاں وہ پلاننگ کرتے، پھر کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو اسے پکڑ کر اس مسجد میں لے آتے، اسے بڑی محبت دیتے، پیار دیتے، اسے اپنا گرویدہ بناتے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی داخل کرتے۔ یہ منافقوں کا طریقہ تھا کہ وہ کھل کر رسول اللہ کے خلاف نہیں بولتے تھے، وہ اس انداز میں گفتگو کرتے تھے کہ سننے والے کے دل سے رسول اللہ کی محبت نکل جائے اور اس کے ذہن میں وسوسے ڈالنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو یہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، اللہ کی قسم ہمارا مقصد صرف اور صرف دین کی ترویج و اشاعت ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بوڑھے آدمی اور کمزور آدمی مسجد قباء نہیں پہنچ سکتے تو وہاں وہ جماعت سے نماز پڑھ لیں، تو آپ آئیے اور اس مسجد میں آپ نماز ادا کیجیے تاکہ اس مسجد کی افتتاح ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تو میں غزوہ تبوک کی طرف جا رہا ہوں، واپسی میں دیکھیں گے۔ جب آپ واپس ہوئے تو یہ آیات نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اس مسجد میں آپ کو نہیں جانا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو مسجد اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قائم کی جائے اس میں تو جانے کا ہمیں حکم ہے، لیکن جو مسجد رسول اللہ کی بغض میں اور حضور کی تعظیم لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے قائم کی جائے، جس میں یہ سکھایا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کی شان میں گستاخیاں سکھائی جائیں، جس مسجد میں مسلمانوں کو شرک اور بدعت کے الزام لگانا سکھایا جائے، وہ در حقیقت مسجد جو ہے وہ منافقت کا اڈا ہے۔ اسے مسجد بھی صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں، ورنہ در حقیقت وہ شرعی طور پر مسجد نہیں ہے۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، فرمایا اس مسجد کو آگ لگا دو، اور آپ نے فرمایا اس طرح آگ لگانا کہ جو اس کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی جلا دینا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ مسجد کے اندر یہ منافقین بیٹھے ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو پہلے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو نمازی لوگ ہیں، ہم کیسے ان کو جلائیں؟ پھر خیر ہے رسول اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے چاروں طرف سے آگ لگا دی۔ جب چاروں طرف سے آگ لگی تو یہ جان بچاتے ہوئے کود کود کے بھاگے۔ پھر اس مسجد کو جلانے کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کی عمارت کو بالکل مٹا دیا گیا۔ پھر یہ جو جگہ تھی اس جگہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے کبھی اپنے گھر نہیں بنائے۔ یہ جگہ جو ہے چونکہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور اس جگہ پر جو مسجد بنائی گئی تھی اس کا مقصد رسول اللہ کی محبت دلوں سے نکالنا تھا، تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان اس جگہ پر اپنا گھر کبھی نہیں بنایا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے یہاں پر اپنا گھر بنایا تو ان کے گھر کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، اور یہاں تک کہ ان کے گھر کی مرغی نے انڈے دینے بند کر دیے، تو انہوں نے وہاں سے رہائش جو ہے چھوڑ دی۔ پھر مدینہ منورہ کے اندر اس جگہ پر مدینہ منورہ کے لوگ جو ہے وہ کچرا ڈالا کرتے تھے، اور اس جگہ پر پھر کوئی عمارت نہ بنی، یہاں تک کہ بعض بزرگوں نے لکھا کہ صدیاں گزر گئیں، یہاں تک کہ 1300 سال گزر گئے اس جگہ کو خالی رکھا گیا، کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس جگہ پر رسول اللہ کی محبت نکالنے کا مرکز بنایا گیا۔ لیکن اب اہل مدینہ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر نجدیوں نے مسجد بنائی ہے، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو ہٹانے کا حکم دیا اس جگہ پر انہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اور اس مسجد میں بھی وہی کام ہوتا ہے جو منافقین مسجد درار میں کرتے تھے، رسول اللہ کی محبت نکالنا، حضور کے خلاف بکواس کرنا، مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزام لگانا، اور مسلمانوں میں تفرقہ اور انتشار پیدا کرنا، اور یہ کہنا کہ ہم ہی مسلمان ہیں باقی سارے مسلمان مشرک ہیں بدعتی ہیں، تو یہ تفرقہ ڈالنا، انتشار پیدا کرنا، وہاں آج کل یہی ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، مگر یہ تو ایک حقیقت ہے کہ کئی ایسی مسجدیں ہیں کہ جن مسجدوں سے مسلمانوں کو شرک اور بدعت کے الزام لگائے جاتے ہیں،
اور آپ سوچیں جب مسلمانوں کی اکثریت کو مشرک کہا جائے گا اور بدعتی کہا جائے گا تو اس سے تفرقہ پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا، انتشار پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرے اور کبھی علم پر اعتراض کرے اور کبھی آپ کی طاقت پر اعتراض کرے، کبھی آپ کے عمل پر اعتراض کرے اور کبھی کہے کہ حضور تو ہمارے جیسے بشر تھے، تو بتائیے یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے، پھر سماعت کیجیے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی، ضرار کے معنی نقصان پہنچانے کے لیے، وہ کفرن اور کفر کے لیے، کفر کے سبب، یعنی مسجد بنانے کا سبب جو تھا وہ کفر تھا، حضور کا بغض اور حضور کی عداوت تھی، وہ تفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، کیونکہ مومنین سارے عاشق رسول تھے، تو جب چند مومنین کو گستاخ رسول بنا دیا جائے گا تو تفرقہ تو پیدا ہوگا۔ وَإِذْ صَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور اس کے انتظار میں مسجد بنائی کہ جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف تھا، جس کا نام ابو عامر تھا، یہ ایک عیسائی تھا اور بہت بڑا راہب تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن بعد میں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہو گیا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ سفر میں تنہا مارا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ تو اس شخص نے یہ کہا تھا ان منافقین سے کہ تم مسجد بناؤ اور یہاں پر اپنا جتھا جمع کرو، لوگوں کی ذہن سازی کرو، میں ملک شام جا رہا ہوں، وہاں کے بادشاہوں سے بات کرتا ہوں، اور تم یہاں بندے تیار کرو، میں وہاں سے لشکر لے کر آؤں گا اور پھر مدینہ منورہ کی ریاست پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ضرور بضرور وہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا۔ لہذا لوگوں کی قسموں کا تمہیں اعتبار نہیں کرنا، ان کے اصل مقاصد کو دیکھنا۔ وہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے، بار بار کھائیں گے کہ ہم نے تو مسجد صرف اللہ کی رضا کے لیے بنائی ہے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا۔ لا تقم فیہ ابدا، اے محبوب آپ اس مسجد میں کبھی مت جانا، کبھی اس مسجد میں کھڑے مت ہونا۔ اب آپ بتائیے، قرآن اسے بھی مسجد قرار دے رہا ہے اور بار بار لفظ مسجد مسجد آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا جا رہا ہے کہ اس مسجد میں جانا مت، اس مسجد میں کبھی نماز مت پڑھنا۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہمیں اپنی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اور جو نفاق کے مراکز ہیں، جو رسول اللہ کی بے ادبی کے مراکز ہیں، ان میں جا کر تعداد نہیں بڑھانی چاہیے۔ لمسجد، ضرور وہ مسجد، اسس علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے، یعنی مسجد قباء، احق ان تقوم فیہ، یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اور نماز ادا کریں۔ تو مسجد قباء میں آپ نماز ادا کریں کہ جس کی بنیاد عشق رسول پر رکھی گئی، تقوی پر رکھی گئی۔ فیہ رجال، اس میں کئی ایسے مرد ہیں، یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، وہ پاکیزگی اختیار کریں، وہ پاک رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قباء، تمہاری تعریف اللہ نے بیان کی، تم کس طرح پاکی حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم استنجا کے بعد پانی کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی۔ تو آج کل یہ وبا بڑی عام ہے کہ ٹیشو پیپر صرف استعمال کر لیے جاتے ہیں اور اسے نئی تہذیب کا ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اہل قبا کی جو تعریف کی گئی وہ پانی سے استنجا کرنے کی وجہ سے کی گئی۔ یہ تو ظاہری طہارت کا حال ہے، اس کے علاوہ ان اہل قبا کے دل میں جو عشق رسول تھا اور جو باطنی طہارت تھی اس کا بھی ذکر ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں کہ جو خوب ستھرا پاک صاف ہونا چاہتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ستھرے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی التقوی، تو کیا وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی اللہ سے ڈرنے پر، من اللہ سے ڈرنے پر، والرضوان، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی یعنی مسجد قباء، خیر، بتاؤ وہ بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا وہ کہ جس نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی ایک گڑھے کے کنارے، شفا جرف ہار، شفا مانے کنارہ، جروف ہارن اس گڑھے کو کہتے ہیں کہ جس کا کنارہ جو ہے وہ بڑا نازک ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں چاروں طرف جو ہے وہ بیچ میں کھائی ہو اور چاروں طرف جو ہے وہ جو مٹی ہو اس کا کنارہ اتنا کمزور ہو کہ وہ آہستہ آہستہ گڑھے میں گر رہا ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایسی جگہ پر اپنی مسجد کی بنیاد رکھی کہ وہ اسے گرا دے گی، یعنی اس میں جانے والوں کو وہ جہنم میں گرائے گی اور اس کے بنانے والوں کو بھی یہ جہنم میں گرائے گی۔ فنہار بہ فی نار جہنم، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں وہ گر پڑے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ایک تو وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد تقوی پر ہے، عشق رسول پر ہے، جس کی بنیاد اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو وہ مضبوط بنیادوں پر ہے۔ اور ایک وہ عمارت ہے کہ جس کا کوئی بیس نہیں ہے، جب بیس مضبوط نہیں ہے تو وہ عمارت بھی گرے گی اور جو اس میں ہوں گے وہ انہیں بھی تباہ کر دے گے۔ جب اس مسجد کو ختم کر دیا گیا تو چونکہ انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی، اور یہ مسجد یوں سمجھیے کہ شیخ چلی کا ایک بہت بڑا ایک پروگرام تھا، انہوں نے اس مسجد سے بہت ساری امیدیں وابستہ کی تھی کہ ہم پہلے مسجد بنائیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ایک نماز ادا کر لیں گے تو ہم مسلمانوں سے کہیں گے کہ اس مسجد میں تو رسول اللہ نے نماز پڑھی، آؤ بھائی مسلمان اس میں آئیں گے، پہلے ہم عشق و محبت کی باتیں کریں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، پھر آہستہ 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 ان کے ذہنوں کو خراب کریں گے، پوری جماعت تیار ہو جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم دوسری جگہوں پر بھی ایسی مسجدیں بنائیں گے۔ یعنی انہوں نے یہ ایک مسجد بنائی تھی لیکن اس کے پیچھے بہت لمبی چوڑی ان کی پلاننگ تھی۔ تو جب یہ مسجد ان کی ختم کر دی گئی تو ان کی بہت لمبی پلاننگ ختم ہو گئی، تو فرمایا کہ اب یہ مسجد انہیں بار بار یاد آتی رہے گی اور اس کا افسوس انہیں کھاتا رہے گا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، وہ تعمیر جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مسجد درار کا ذکر ہے کہ مسجد درار کو جب ختم کر دیا گیا تو اب ان منافقین کو یہ مسجد یاد آتی رہے گی اور اس کا افسوس انہیں ہوتا رہے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 110 ہے، تو کہنے لگے کہ جناب 110 ہے تو وہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا اور امریکہ میں جس عمارت کو ختم کیا گیا اس کی منزلیں بھی 110 تھیں، اور سورہ توبہ جو ہے وہ 9ویں سورت ہے اور جو پارہ ہے وہ 11 ہے، تو اس سے انہوں نے 9/11 بنا لیا۔
اور پھر کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں پتہ نہیں 2001 انہوں نے کہاں سے بنایا، شاید وہ کہتے ہیں کہ اس میں الفاظ یا حروف 2001 ہیں، اللہ تعالی عالم۔ تو وہ اس طریقے سے میسج کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ذکر ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے مفہوم کو بدلنا منع ہے اور یہ حرام ہے، اور جان بوجھ کے بدلنا یہ کفر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں مسجد درار کا ذکر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ مسجد درار کے ختم ہونے کے بعد یہ عمارت ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی ان کے دلوں میں کھٹکتا رہے گا، لیکن جس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس میں 11واں پارہ ہے اور سورہ توبہ جو ہے وہ نویں سورت ہے، اس سے 9/11 بنا لیا، اس طرح کے اشارے جو ہیں نہیں بنانے چاہیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ان کے دلوں میں کھٹکتا رہے گا، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تو ساری دنیا اب جانتی ہے کہ یہ سب ان کا اپنا بنایا ہوا ڈرامہ تھا، اور مقاصد کیا تھے؟ عراق پر حملہ کرنا تھا، افغانستان پر حملہ کرنا تھا، پاکستان پر قبضہ کرنا تھا۔ تو ان مقاصد کے لیے انہوں نے اپنا تھوڑا نقصان کیا اور انہوں نے سوچا کہ اس سے ہم بہت بڑا نفع اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہودیوں کی اور عیسائیوں کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے شرور سے محفوظ فرمائے۔